کچھ لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ اگر حاملہ عورت کو طلاق دی جائے تو حمل کی صورت میں طلاق نہیں ہوتی، اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں۔ نہیں، حمل کی صورت میں طلاق کیوں نہیں ہوتی؟ طلاق تو ہر حال میں ہو جاتی ہے، چاہے عورت حاملہ ہو، غیر حاملہ ہو، اس کو حیض ہو، نفاس ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ یا تو کوئی قاعدہ قانون ہو بھی حمل طلاق کو آگے سے روک لیتا ہے، پھر تو کوئی بات ہے۔ حاملہ عورت ہو یا غیر حاملہ ہو، طلاق ہر حال میں ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، کہ حمل والیوں کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل جنم دیں۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ حمل والی عورتوں کو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر طلاق نہ ہوتی تو پھر ان کی عدت کا ذکر کیوں ہوتا قرآن کریم میں؟ تو قرآن کریم میں حاملہ عورتوں کی عدت کا ذکر کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حاملہ عورتوں کو طلاق ہو جاتی ہے۔ تو طلاق ہوئی ہے تو عدت گزاریں گے۔ یہ بھی اکثر سر جی ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی تو اب جو حنفی عالم دین نے اس سے مسئلہ پوچھا، اس نے کہا یہ طلاق ہوگی، اس کا اب کفارہ یہی کہ حلالہ کیا جائے۔ اب وہ غیر مقلد کے پاس جاتے ہیں، ان سے فتویٰ لیتے ہیں بھی میں نے 3 طلاقیں دی ہیں اور اس کے بعد پھر میں اب دوبارہ رکھنا چاہتا ہوں، تو وہ کہتے نہیں جی ایک ہی طلاق ہوئی ہے، تو بیوی کو دوبارہ رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا اس صورت میں اگر وہ رکھتے ہیں تو بیوی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں واضح طور پر فرما دیا الطلاق مرتان، طلاق رجی یعنی جس میں تمہیں رجوع کا حق حاصل ہے وہ 2 بار تک ہے، اور وہ بھی صریح الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے تو۔ ایک دفعہ لفظ طلاق بولا، اس کو حق حاصل ہے کہ وہ رجوع کر لے، پھر دوبارہ طلاق دی صریح لفظ کے ساتھ ایک ہی، تو یہ 2 ہو گئیں۔ اب بھی گنجائش ہے رجوع کرنے کی، وہ واپس لے آئے۔ الطلاق مرتان، 2 طلاقوں کے بعد رجوع کا حق حاصل ہوتا ہے۔ آگے فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، اب 2 تو ہو گئی نا، اب 2 کے بعد اگر وہ چاہے تو اس کو روک لے یا اس کو تیسری طلاق دے کر چھوڑ دے۔ اگر تیسری طلاق دے کر چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوا؟ فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وہ عورت کبھی بھی اس کے لیے حلال نہیں ہوگی جب تک اس کی آگے شادی نہ ہو۔ یہ تو قرآن کریم کی آیت مبارکہ بالکل واضح صاف طور پر کہہ رہی ہے کہ 2 طلاقوں تک اس کو رجوع کا حق حاصل ہے، اور 2 کے بعد اگر تیسری دے دی تو پھر کوئی حق حاصل نہیں ہے، اب اس کو رجوع کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم کا واضح طور پر حکم موجود ہے۔ تو کیا اگر وہ اس کو اپنے پاس رکھ رہا ہے؟ اب تو ظاہر ہے وہ بغیر نکاح کے رکھ رہا ہے، نکاح تو ختم ہو گیا، اب اگر رکھے گا تو قرآن اور سنت کی روشنی میں وہ بغیر نکاح کے رکھے گا۔ اب اگر اس کے ساتھ اپنے وہ زوجیت والے حقوق ادا کرے گا تو وہ زنا کے زمرے میں آئے گا۔ اولاد بھی جس کے بالکل۔ زنا کے حکم نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہتا ہے تو اس بارے میں کیا حکم ہے؟ نکاح باقی رہے گا یا نہیں رہے گا؟ ماں کہنے سے نکاح نہیں ٹوٹتا، ہاں صرف اتنا کہا کہ نہ تو میری ماں ہے تو اس سے کوئی حرج نہیں۔ البتہ یہ کہنا نہیں چاہیے، بیوی کو ماں کہنا نہیں چاہیے، گناہ ہے، لیکن ماں اگر کسی نے کہہ دیا تو اس سے نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ والذین یظاہرون منکم من نسائہم، وہ لوگ جو اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں۔ زہار کا مطلب یہ یہاں ماں کہنے سے زہار نہیں ہوتا، بیوی کو ماں کہتے ہیں۔ ہاں اگر اس نے یوں کہا ہے کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، یا تو مجھ پر میری بیٹی کی طرح ہے، میری بہن کی طرح ہے، تو پھر تو اس پر وہ اس کی بیوی حرام ہو جائے گی۔ صرف ماں بہن کہنے سے نہ طلاق ہوتی ہے نہ زہار ہوتا ہے۔